میں نے سورہ کہف اور دجالی فتنے کے مابین جو تعلق ہے اس کے ضمن میں گفتگو کی تھی۔ وہ گفتگو کچھ نامکمل رہی، کچھ میں نے یہ محسوس کیا کہ بہت زیادہ مواد ایک ہی تقریر میں آنے کی وجہ سے بعض اہم نکات جو ہے جس قدر واضح ہونے چاہیے تھے وہ واضح نہیں ہو پائے۔ سب سے پہلے تو صرف حوالہ دے رہا ہوں کہ آپ کو یاد ہوگا کہ میں نے صحیح مسلم، جامع ترمذی، سنن ابی داؤد، سنن ابن ماجہ، سنن نسائی، مسند احمد ابن حنبل، ان تمام کتابوں میں حضرت ابن عباس، ابن عمر، ابو سعید خدری اور ابو الدرداء رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین، ان سے جو روایات آئی ہیں ان کتابوں میں، ان کے حوالے سے یہ بات بیان کی تھی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ سورہ کہف انسان کو دجالی فتنے کے اثرات سے محفوظ رکھنے میں مفید ہے۔ بعض روایات میں پوری سورت کا حوالہ ہے، بعض میں اس کا اول و آخر، ابتدائی آیات اور آخری آیات، بعض میں مجرد 10 آیات۔ بہرحال یہ ثابت ہوتا ہے ان تمام احادیث سے کہ کوئی خصوصی تعلق ہے سورہ کہف کے مضامین کا دجالی فتنے کے ساتھ۔ پھر وہ دجالی فتنہ کیا ہے؟ احادیث میں اس کی جو علامات آئی ہیں، جو خصائص آئے ہیں دجال کے، وہ بھی میں نے بہت سی حدیثوں کے حوالے سے آپ کے سامنے رکھے، اور میں نے جو متعلقہ حصے ہیں عربی متن کے ان احادیث کے وہ بھی آپ کے سامنے رکھے۔ ان کا جو حاصل ہے وہ دوبارہ ذہن میں تازہ کر لیں۔ ایک تو حضور نے اس بات کی خبر دی کہ دجال کے لیے فاصلہ بے معنی ہو کر رہ جائے گا، اس کی رفتار اتنی تیز ہوگی کہ جیسے کوئی تیز جھکڑ جو ہے وہ کسی بادل کو لیے بھاگا چلا جا رہا ہو، اور روئے ارضی کی کوئی بستی نہیں بچے گی جس میں کہ وہ 40 دن کے اندر اندر اس کا حبوط اور نزول نہ ہو جائے۔ پورے کرۂ ارضی پر وہ گویا کہ اس کا طواف مکمل کر لے گا، اور وہ فتنہ جو ہے 40 دن کے اندر اندر اسے اپنی لپیٹ میں لے لے گا۔ اس کی جو سواری ہے جسے حدیث میں گدھے کے لفظ سے تعبیر کیا گیا ہے، اس کے بارے میں بتایا گیا کہ اس کا سائز اتنا ہوگا کہ اس کے 2 کانوں کے درمیان 40 باڑ جو کہ 80 ہاتھ بنتے ہیں، ان کا فاصلہ ہوگا۔ حضرت علی کی روایت میں آیا ہے کہ 30 ہاتھ لمبے تو اس کے کان ہوں گے، اور ان کے درمیانی فاصلہ جو 80 ہاتھ کا ہو۔ پھر یہ کہ اس کی رفتار اتنی تیز ہوگی کہ اس کا ایک قدم اگر مکہ مکرمہ میں ہوگا تو دوسرا اس کا جو ہے وہ شام میں ہوگا۔ پھر یہ کہ اس کی آواز بیک وقت پوری دنیا میں سنائی دے گی۔ پھر یہ کہ اس کو علاج معالجے پر اتنی قدرت حاصل ہو جائے گی کہ بعین ہی وہی الفاظ جو قرآن مجید میں حضرت مسیح علیہ السلام کے معجزات کے لیے آئے ہیں کہ ابرئ الاکمہ والابرص، کہ میں مادر ذات جو اندھا ہے اس کو درست کر دیتا ہوں اور کوڑھی کو صرف ہاتھ پھیر کر درست کر دیتا ہوں، واحیی الموتیٰ، اور مردہ کو زندہ کر دیتا ہوں۔ تو یہی قدرت دجال کو بھی حاصل ہو چکے گی، یہاں تک کہ فرمایا گیا کہ وہ لوگوں کے سامنے ایک انسان کو چیرے گا اور 2 حصوں میں تقسیم کرے گا، پھر سیدھے گا اور زندہ کر دے گا۔ پھر اسے اتنا تصرف حاصل ہو جائے گا کہ وہ آسمان کو حکم دے گا کہ بارش برسا تو بارش برسے گی، زمین کو حکم دے گا کہ فصلیں نکال تو فصلیں، لہلہاتی ہوئی کھیتیاں جو ہے وہ نکلے گی۔ وہ بالکل ویرانوں پر سے گزرے گا اور حکم دے گا کہ اپنے خزانے نکال دے تو اس کے خزانے اس کے ساتھ ساتھ اس کے پیچھے چل پڑیں گے۔ یہ بھی بتایا گیا کہ اس کے زمانے میں یا اس کے ساتھ کچھ شیاطین ہوں گے اور وہ لوگوں کو دھوکہ دیں گے یہ کہہ کر کہ ہم روحیں ہیں تمہارے آباء و اجداد کی، فوت شدہ لوگوں کی، اور علامتیں بتائیں گے وہ کہ دیکھو مجھے پہچانتے نہیں ہو، میں تمہارا والد ہوں یا تمہارا فوت شدہ دادا ہوں۔ وہ کچھ ایسی نشانیاں بھی بتائیں گے کہ جس سے لوگ مان لیں گے کہ ہاں یہ وہی ہے۔ اسی طریقے سے فرمایا گیا کہ ایک شخص اپنے آپ کو سمجھتا تو یہ ہوگا کہ میں مومن ہوں، لیکن یہ کہ اس دجالی فتنے سے اس کے ذہن میں، دل میں جو شبہات پیدا ہوں گے اس سے اس کا ایمان زائل ہو جائے گا، اور وہ فوراً اس دجال کی پیروی اختیار کرے گا، اس کے پیچھے چلنا شروع کر دے گا۔ اور پھر یہ کہ آخری جو فتنے کے اثرات ہوں گے وہ یہ
کہ عورتوں پر بھی یہ فتنہ اثر انداز ہوگا، وہ گھروں سے نکلیں گی، نکلنا چاہیں گی، اور شریف آدمی جو ہے انہیں پکڑ پکڑ کر اپنی ماؤں کو اور بہنوں کو اور اپنی اور دوسری رشتہ دار خواتین کو، اپنی پھپھیوں کو پکڑ پکڑ کر باندھنے کی کوشش کرے گا کہ وہ گھروں سے نکلنا چاہیں۔ اور اس سب کا جو مجموعی نتیجہ جو ہے بخاری کی روایت میں آیا ہے، وہ الفاظ تو میں چاہتا ہوں کہ الفاظ بھی دوبارہ آج آپ کو سنا دوں۔ انہ مکتوب بین عینیہ کافارا، اس کے دونوں آنکھوں کے درمیان لکھا ہوا ہوگا کافارا۔ اب یہ کفر بنا کافارا، لیکن حضور نے کفر نہیں فرمایا، علیحدہ علیحدہ الفاظ، یعنی انتہائی جلی، اور ان کے جلی ہونے کی ایک کیفیت بیان کی گئی کہ یقرأہ کل مومن کاتب اور غیر کاتب، ہر مومن پڑھ لے گا اس کو، چاہے وہ پڑھا لکھا ہو یا نہ، اس کو وہ کافارا لکھا ہوا اس کے پیشانی پر دونوں آنکھوں کے درمیان نظر آئے۔ یہ ہے وہ خصائص، اوصاف، صفات، علامات دجال کے کہ جن کا ذکر احادیث میں آیا ہے، اور یہ صحیح احادیث ہے، ان کا سند کا درجہ جو ہے وہ بلند ہے، ان میں سے کوئی بھی ایسی نہیں ہے کہ جس کے بارے میں کوئی شکوک و شبہات ہے۔ ان سب کا حاصل میں نے عرض کیا تھا کہ کیا ہے، ان سب کو اگر خلاصہ نکالیے تو وہ ایک جملہ بنتا ہے، اور وہ یہ ہے کہ اس کو اس قدر قدرت، اختیار اور تصرف حاصل ہو جائے گا کہ قواعد طبیعیہ، فورسز آف دی نیچر، اور جو کائناتی قوتیں ہیں، یونیورسل فورسز، وہ اس کے اختیار میں ہوں گی، وہ ان پر تصرف کرے گا۔ یہ گویا کہ اس دور کی جو سائنس اور ٹیکنالوجی جس بلندیوں تک پہنچ چکی ہے، یہ در حقیقت آج سے 1400 برس قبل اگر اس کی تعبیر کی جاتی تو ان الفاظوں کے سوا اور ان تعبیرات کے سوا ظاہر بات ہے کوئی اور صورت ممکن نہیں تھی اس کو بیان کرنے کی۔ ہوائی جہاز کیا ہوتا ہے، راکٹس کیا ہوتے ہیں، ان کی رفتار کیا ہوتی ہے، ان کے کان کون سے ہوتے ہیں، رڈار کیسے ہوتے ہیں، اب یہ چیزیں اس طریقے سے ان اصطلاحات میں بیان کرنا ممکن نہیں تھا۔ جیسا کہ میں نے عرض کیا، سب سے پہلے اسرائیل نے کر کے دکھایا کہ بالکل لق و دق صحرا کے اندر اس نے لہلہاتے ہوئے کھیت اور لہلہاتے ہوئے باغات جو ہیں، بڑے ہی عمدہ باغات پیدا کر کے دکھائے۔ اب تو وہ چیز جو ہے آپ جا کر ابوظہبی میں دیکھ لیجئے، سعودی عرب میں دیکھ لیجئے کہ جہاں تصور نہیں ہو سکتا تھا کہ کوئی چیز پیدا ہو سکتی ہے، وہاں پیداوار ہو رہی ہے۔ آرٹیفیشل رین تو بہت پرانی بات ہو گئی ہے، کوئی ایسی خاص بات رہی نہیں، اور یہ سارے تصرفات ہماری میڈیسن اور سرجری جس حد کو اب چھو رہی ہے، اس میں یہ چیزیں جو ہے کوئی بعید از قیاس نہیں رہی۔ معلوم یہ ہوتا ہے کہ وہی اصل میں پھر دوہرا رہا ہوں کہ کائناتی قوتوں پر اور طبعی قوتیں جو ہے، قواعد طبعیہ، ان پر انسان کا ایسا تصرف کہ وہ ان کو اپنے استعمال میں لائے اپنی مرضی اور اختیار کے مطابق، یہ ہے گویا کہ دجالی فتنہ۔ اور وہ اس وقت ہماری نگاہوں کے سامنے ہے کہ انسان فی الواقع اس درجے تک پہنچ چکا ہے، اس کی رسائی جو ہے سائنس اور ٹیکنالوجی کی وہاں تک ہو چکی ہے۔ لیکن کیا یہ چیز فی الواقع فتنہ ہے، فی نفس ہی فتنہ ہے، فی الاصل فتنہ ہے؟ میں نے عرض کیا تھا کہ نہیں، سائنس کی ترقی فتنہ نہیں ہے، ٹیکنالوجی کی ترقی فتنہ نہیں ہے۔ در حقیقت جس شے نے اسے فتنہ بنایا ہے، جس چیز نے اسے فتنہ بنایا ہے، وہ یہ ہے کہ اس ترقی کے ساتھ انسان کے ایمان، یقین اور روحانیت کی ترقی نہیں ہوئی، بلکہ ترقی معکوس ہوئی۔ یہ دونوں چیزیں اگر ساتھ ساتھ رہتی، متوازن رہتی، بیلنسڈ رہتی، گاڑی کے دونوں پہیے جو ہیں وہ ساتھ ساتھ آگے بڑھ رہے ہوتے، تو اس کے اندر کوئی فتنے والی بات نہیں تھی، بلکہ در حقیقت یہ تو وہ علم ہے جو اللہ تعالیٰ نے علم الاسماء جو حضرت آدم علیہ السلام کو عطا فرمایا تھا، اور اسی پر مبنی تھا انہیں خلافت عطا کیا جانا۔ تو اچھی طرح نوٹ کر لیجئے، یہ میں نے پہلے بھی کئی مرتبہ کیا ہے کہ سورہ بقرہ کے 4 رکوع میں بڑی حکمت کے ساتھ 2 علم جو ہے ان کا تذکرہ کر دیا گیا ہے۔ ابتدا میں علم اسماء، علم آدم الاسماء کلھا، اور اسی کو دلیل کے طور پر اللہ تعالیٰ نے پیش فرمایا فرشتوں کے سامنے کہ میں آدم کو جو خلافت عطا کر رہا ہوں تو اسے جو اختیار دے رہا ہوں اس کے ساتھ علم بھی دے رہا ہوں۔ گویا کہ آدم کی خلافت کی بنیاد یہی علم ہے۔ یہ علم پوٹینشلی حضرت آدم کے اندر ودیت کر دیا گیا۔ کیا مانی؟ کہ حضرت آدم کی شخصیت میں وہ ایپریٹس پیدا کر دیا گیا، رکھ دیا گیا، ودیت کر دیا گیا، یعنی سماعت،
بصارت اور پھر عقل سے نتیجہ نکالنا، انفر کرنا، استنباط، استدلال، استنتاج۔ ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا۔ دیکھو، سنو، چکھو، چھوؤ، آبزرو کرو، آبزرویشنز کو ایڈٹ کرو، جو بھی سینس ڈیٹا فراہم ہوا ہے اسے مرتب کرو، اس سے نتیجے نکالو، آگے بڑھو۔ اس طریقے سے یہ انسانی علم جو ہے حضرت آدم علیہ السلام سے این دم تک یہ بڑھ رہا ہے، اور ابھی نہیں کہا جا سکتا کب تک بڑھے اور کہاں تک پہنچے، واللہ عالم۔ لہذا یہ شے اصل میں فتنہ نہیں، اصل فتنہ کیا ہے کہ وہ جو دوسرا علم تھا جس کا ذکر چوتھے رکوع کے اختتام پر ہے، کہ جب چارج دیا گیا حضرت آدم علیہ السلام کو دنیا کا، کہ جس کی خلافت کے لیے انہیں پیدا کیا گیا تھا، تو ایک چارٹر دیا گیا ہے، ہمیشہ کا ایک چارٹر ہے، ایک فرمان ہے، فرمان خداوندی۔ وَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ۔ دیکھو، اب جیسے جیسے میرے طرف سے تمہارے پاس ہدایت آتی رہے، یعنی وحی کے ذریعے سے ہدایت، تو جو کوئی میری ہدایت کی پیروی کرے گا اسے نہ کوئی خوف ہوگا نہ حزن ہوگا۔ والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا اولئک اصحاب النار هم فیہا خالدون۔ اور جو تکذیب کریں گے، جھٹلائیں گے اور کفر کریں گے، انکار کریں گے ہماری آیات کا، وہ پھر جہنمی ہوں گے، آگ والے ہوں گے، اس میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رہیں۔ تو یہ جو دو علم تھے، ایک علم بالحواس بالعقل، یہ انسانی علم ہے، ایک علم بالوحی، یہ آسمانی علم ہے۔ سورہ بقرہ کے چوتھے رکوع کے شروع میں اس کا ذکر ہے، اختتام پر اس کا ذکر ہے۔ خلافت کی اساس یہ علم ہے، لہذا یہ علم شر نہیں ہو سکتا اپنی جگہ پر، اللہ کا عطا کردہ ہے، فی نفسہ ہی شر نہیں ہے۔ شر جو شے بنا رہی ہے اس کو وہ یہ ہے کہ اس علم میں وحی سے انسان کا تعلق منقطع ہو گیا۔ اب ایک بہت بڑا گیپ ہے، اپالنگ گیپ، ایک بہت بڑی خلیج ہے جو حائل ہو چکی ہے، کہ ایک طرف وہ علم جو ہے وہ آسمان سے باتیں کر رہا ہے، انسان جو ہے چاند پر اتر چکا ہے اور نہ معلوم آگے کہاں کہاں تک جائے گا۔ دوسری طرف یہ ہے کہ اس علم میں وحی سے تعلق منقطع ہو چکا ہے، اس کو اب اپنا امام نہیں مانا جا رہا۔ میں نے اسی لیے آج شروع میں وہ دعا مانگی کہ اللہ اس قرآن کو وجعلہ لنا اماما و نورا و ہدی و رحمہ، اسے ہمارا امام، ہمارے لیے نور اور ہدایت اور رحمت بنا دے۔ لیکن آج مسلمان بھی اس قرآن کو نہ اپنا امام بنائے ہوئے ہیں، نہ اس کو اپنے لیے ہدایت تسلیم کرتے ہیں، نہ اس کو کوئی حجت مانتے ہیں، اور پوری دنیا پر ایک گلوبل تہذیب کا غلبہ ہے، یہ عالمی تہذیب ہے۔ میں نے سن 67 میں جو مضمون لکھا تھا اسلام کے نشر ثانیہ، اس کا آغاز اسی سے کیا تھا۔ اس کے بعد میں نے اپنی بہترین توانائیاں اور بہترین اوقات لگائے اسی کام میں، کسی طرح قرآن کے ساتھ تعلق سے دوبارہ قائم ہو جائے، ذہنی اور قلبی رشتہ دوبارہ استوار ہو جائے۔ تو اصل میں یہ علم، یہ ٹیکنالوجی فی نفس ہی نہ شر ہے نہ فتنہ ہے۔ اس کو فتنہ بنانے والی شے یہ ہے کہ اس کا تعلق منقطع ہو چکا ہے آسمانی ہدایت سے، اور ایمان اور روحانیت اس میں نہ صرف یہ کہ ترقی نہیں ہوئی بلکہ تنزل ہوا ہے، ترقی معکوس ہوئی، رجعت قہقرہ ہوا ہے، انسان اس کے اندر اس کے اعتبار سے قعر مذلت میں چلا گیا ہے، پاتال میں جا پہنچا ہے، جبکہ اس کی سائنسی اور ٹیکنالوجی کی ترقی جو ہے وہ اس کی اوج ثریا پر پہنچی۔ یہ ہے در حقیقت اصل میں فتنہ، اور یہ تہذیب جو ہے، یہی میں نے اس نشر ثانیہ والے کتابچے میں لکھا ہے کہ یہ عالمی تہذیب ہے۔ ہر شخص دیکھ رہا ہے کہ یہ مادیت پر مبنی ہے، خدا، روح اور آخرت کے انکار پر مبنی ہے۔ اس کی ساری توجہ کا ارتکاز جو ہے وہ کائنات پر ہے، مادے پر ہے اور حیات دنیاوی پر ہے۔ گویا کہ حضور نے اس کو کس طرح تعبیر کیا، کس قدر خوبصورت الفاظ ہے، گویا کہ یہ جو جدید مادی تہذیب ہے اس کی پیشانی پر لکھا ہوا کافارا، کفر، یہی اس کے لیے علامت ہے، یہی اس کے لیے سمبل ہے، یہی اس کا گویا کہ اس میں علم ہے۔ یہ ملحدانہ تہذیب ہے، یہ مادہ پرستانہ تہذیب ہے۔ خالص سائنسی انداز میں تو یہ کہا جاتا ہے، اس کو نوٹ کر لیجئے کہ صاحب ہم نہیں کہہ سکتے اللہ ہے یا نہیں ہے، خدا ہے یا نہیں ہے، ہوگا، لیکن کائنات تو ہے نا، اس میں تو شک نہیں، لہذا کائنات کو اسٹڈی کرو، فورسز آف دی نیچر کا سراغ لگاؤ، پھر انہیں ایکسپلائٹ کرو، انہیں استعمال کرو۔ اسی طرح روح کوئی ہے یا نہیں ہے ہم نہیں جانتے، وہ ہمارے فیلڈ آف انویسٹیگیشن ہی میں نہیں آتی، ہماری تحقیق و جستجو سے باہر ہے۔
اس لیے کہ ہمارے حواس خمسہ اس کو دریافت نہیں کر سکتے، نہ ناپ سکتے ہیں، نہ تول سکتے ہیں، نہ دیکھ سکتے ہیں، نہ چکھ سکتے ہیں، نہ چھو سکتے ہیں، ہمیں نہیں معلوم کہ ہے یا نہیں ہے، لیکن جسم تو ہے نا، یہ تو نظر آ رہا ہے، ایک حقیقت ہے، اس کو سنوارو، اس کو بناؤ، اس کی بھلائی کے لیے کام کرو۔ اسی طرح حیات اخروی ہے یا نہیں کیا پتا، کسی نے آ کے خبر دی نہیں واپس، اب تو آرام سے گزرتی ہے، آخرت کی خبر خدا جانے، لہذا اس کو آرام سے گزارنے کی جد و جہد کرو، اس میں زیادہ سے زیادہ اونچا تھاٹ انسان کا جائے گا تو ویلفیئر اسٹیٹ، ویلفیئر سوسائٹی، دیکھو بھائی کوئی بھوکا نہ رہے، سب کی ضروریات پوری ہو رہی ہو، کسی پر ظلم نہ ہو، استحصال نہ ہو، فیئر ڈیلنگ ہو رہی ہو، ہر ایک کو اپنی ترقی کے جو مواقع ہیں وہ کھلے نظر آ رہے ہوں، کسی کے لیے کسی بھی اعتبار سے وہ ہینڈی کیپ نہ رہ گیا ہو، بس یہی ہائیسٹ آئیڈیل انسان کا بنے گا، ویلفیئر اسٹیٹ یا ویلفیئر سوسائٹی، اس سے آگے انسان کا دن جا ہی نہیں سکتا، اس لیے کہ آخرت ہے یا نہیں پتہ نہیں۔ لیکن جو بات مجھے عرض کرنی ہے وہ یہ کہ یہ پتہ نہیں، ایگنوسٹسزم جس کو کہتے ہیں، اسکیپٹسزم جسے کہتے ہیں، جو جدید فلسفے کی معراج ہے، ایگنوسٹسزم، لا ادریت، ہمیں کچھ پتہ نہیں، اسکیپٹسزم جس کو کہیں گے کہ اس میں شبہات ہیں، ارتیابیت، ریب ہے، لہذا ایگنوسٹسزم اور اسکیپٹسزم نے ان چیزوں کو تو خارج کر دیا بحث سے، میں مانتا کوئی مانے، نہیں مانتا نہ مانے، چھوڑو اس بات تو اصل میں یہ ہے کہ اپنی توجہ کو مرتکز کرو یونیورس پر، فورسز آف دی نیچر پر، میٹر اور اس کی پراپرٹیز پر، اور حیات دنیاوی پر، اس کو بہتر سے بہتر بنانے کی کوشش کرو۔ یہ ہے آئیڈیل سیویلائزیشن کا جو اپنے اثر اور نفوذ اور پھیلاؤ کے اعتبار سے یونیورسل ہے، پوری دنیا پر پھیلی ہوئی۔ دیکھیے زمین کے اوپر آپ کو فرق نظر آئے گا، کہیں پہاڑ کھڑا ہے اونچا سا ٹھونٹا گڑا ہوا ہے، کہیں غاریں ہیں، کہیں خشکی ہے، کہیں سمندر ہے، کہیں صحرا ہے، کہیں لہلہاتے ہوئے باغات ہیں یا جنگلات ہیں گھنے۔ پھر اسی زمین پر ایک اور فرق بھی ہوتا ہے، یہاں واگا کا بارڈر آ گیا، پاکستان ختم ہو گیا، ہندوستان شروع ہو گیا، اس کے بعد کچھ عرصے جا کر اب یہاں ہندوستان ختم ہو گیا، بھارت ختم ہو گیا، بنگلہ دیش شروع ہو گیا، یہ سب زمین پر تقسیم ہے۔ اس کے اوپر آپ جائیے تو ایک ہی انویلپ ہے، ایک لفافہ ہے جس کو آپ کہتے ہیں فضا، ایٹماسفیئر، اس میں ہوا ہے، یہ ہوا اس پورے گلوب کو اپنے انگلف کیے ہوئے ہے، پورے گلوب کے گرد ہے اس کا ایک لفافہ، اور اس میں تو کوئی فرق نہیں، پاکستان پر بھی وہی ہوا ہے، ہندوستان پر بھی وہی ہوا ہے، جاپان پر بھی وہی ہوا ہے، اور کوہ ہمالیہ پر بھی وہی ہوا ہے، بحرہ اوقیانوس پر بھی وہی ہوا ہے، اوپر جا کر کوئی فرق نہیں۔ بین ہی یہ بات آپ کو نظر آئے گی تہذیب، کلچر اور مذہب کے میدان میں، کہ زمین پر فرق نظر آئے گا، نچلے طبقات میں کہیں کوئی مذہب کا تصور بھی ہے، کوئی چرچ میں جا رہا ہے، کہیں کوئی مندر میں جا کر بتوں کو چوم رہا ہے، چاٹ رہا ہے، پوج رہا ہے، اور جا کے مسجد میں ہوتے ہیں سفارہ تو غریب، وہ بھی معاملہ تھا، ابھی ذرا کچھ کے اندر صورتحال تھوڑی سی بدلی ہے، کھاتے پیتے لوگوں نے بھی دوبارہ مسجد میں آنا شروع کیا ہے، لیکن یہ کہ جس زمانے میں اقبال نے وہ بات کہی تھی وہ بالکل صحیح تھی، جا کے ہوتے ہیں مساجد میں سفارہ تو غریب، پردہ رکھتے ہیں کوئی دوبارہ تو غریب، تو گویا کہ نچلے سٹریٹا جو ہے سوسائٹی کے، ان میں تو مذہب اور فرق اور اس کا تمدن کا فرق، تہذیب کا فرق، کوئی دھوتی باندھ رہا ہے، کوئی پاجامہ پہن رہا ہے، کسی نے کوئی اور لباس پہنا ہوا ہے، لیکن جو ہائر سٹریٹا آف دی سوسائٹی ہے، دی انٹیلیجنسیا، دی ایلیٹ، دی ہائیسٹ اسٹریٹم آف بیوروکریسی، ان میں آپ دیکھیں گے سرے منہ فرق نہیں ہے، ایک ہی تہذیب ہے، وہی لباس ہے، وہی وضاقتہ ہے، وہی چھری اور کانٹے کے ساتھ کھانا ہے، وہی ان کا لباس جو ہے، وہی ان کی ویلیوز ہے۔ ایک ڈرائنگ روم کسی سکھ کا، بڑے دولت مند سکھ کا جا کر دیکھیے، اور ایک ڈرائنگ روم اسی آپ کے گلبرگ کے اندر کسی بڑے سرمایہ دار مسلمان کا جا کر کوئی فرق نہیں ہوگا، جس طرح وہاں کی سجاوٹ ہے ویسے یہاں سجاوٹ ہے۔ اللہ اللہ خیر اللہ، تہذیب و تمدن، عورتوں کا لباس، عورتوں کی وضاقتہ، کوئی فرق نظر نہیں آئے گا۔ میں نے تو اسی گلبرگ کے اندر آج سے 6-7 سال پہلے جب مجھے ایک مشاہدہ ہوا تھا، وہ میں نے بیان کیا ہے کئی مرتبہ، کہ میرے ایک کلاس فیلو تھے، ظاہر بات ہے ہم عمر ہوں گے، 1 سال بڑے ہو یا 1 سال چھوٹے، پتہ نہیں کیا ہوا، انہوں نے وہ شادی نہیں کی۔ 5-6 سال پہلے جبکہ گویا کہ بڑھاپا جو ہے اس کا آغاز ہو گیا تھا، کم سے کم میں تو یہ محسوس کرتا ہوں، انہیں شادی کی سوجی، شادی کی انہوں نے، اور مجھے خاص طور پر انوائٹ کیا کہ میری شادی میں ضرور شرکت کروں۔
میں نے معذرت کی کہ نکاح میں تو میں شریک ہوتا ہی نہیں اگر وہ مسجد میں نہ ہو. ہاں ولیمے میں آیا تھا، خیر یہ کمپرومائز ہو گیا، ولیمے میں آ جاؤں. ولیمہ تھا یہیں گلبرگ کے ایک ہوٹل میں، عصر کے وقت مجھے جانا تھا. گیا میں. اب جو میں نے وہاں کا منظر دیکھا، 250-300 مرد جمع تھے، اتنی ہی خواتین، اور پھر یہ کہ تاخیر پر تاخیر، مغرب کا وقت ہو گیا. میں نے کہا خدا کے بندے مجھے اجازت دے، حاضری میری لگ گئی ہے، باقی یہ کہ اب مجھے جانے دو، مغرب کا وقت ہو گیا. نہیں بات کا یہیں اہتمام کریں گے. تو اس نے ہوٹل والوں سے چادریں وغیرہ مانگ کے چادریں بچھائیں، لیکن 3 افراد صرف نکلے اس مجمع میں سے نماز مغرب کے لیے. ایک میں خود تھا، ایک میرا وہ دوست جس کے بارے میں میرا سوء ظن یہ ہے کہ وہ بغیر وضو کے کھڑا ہوا ہوگا، صرف میری وجہ سے. ایک صاحب اور بمشکل نکلے وہاں سے کہ جنہوں نے ہمارا ساتھ دیا، اور وہ جماعت بنی، ایک امام دو مقتدی میں جماعت کرائی. پھر وہ لباس اور وضع قطع اور تہتہے اور گفتگو کے انداز. اچانک مجھے یہ خیال آیا، میں بھولتا نہیں ہے، اسی طرح کی اصل میں وہ چیزیں ہوتی ہیں کہ جو فلیش ہوتا ہے انسان کے ذہن کے آگے، ایک فلیش سمجھیے آیا، بجلی سی کون گئی کہ ہم واقع سے 14-15 میل مغرب میں بیٹھے ہیں اور واقع سے 14-15 میل مشرق میں امرتسر ہے. اگر اسی وقت امرتسر میں کسی ہندو یا سکھ کے ہاں شادی ہو رہی ہو تو کیا فرق ہوگا اس تمدن میں اور اس تمدن میں. اور میرا اس وقت کا ریئیکشن بڑا شدید تھا وقتی طور پر کہ پھر ہم نے یہ خونی لکیر کاہے کو کھینچی ہے. یہ خونی لکیر جس کے اوپر کتنا خون بہا ہے اور کتنی عصمتیں لوٹی ہیں، کاہے کے لیے؟ اگر یہی تہذیب یہاں ہے وہی تہذیب وہاں ہے. بہرحال وہ تو ایک فوری رد عمل ہوتا ہے. اس وقت جو میں عرض کر رہا ہوں وہ یہ ہے کہ اپر اسٹریٹا پر آپ چلے جائیے تو ایک ہی تہذیب ہے، وہی مادیت، مادی اقدار، مادی سوچ، میٹیریلسٹک ویلیوز، دس ورلڈلی پرسوٹ. وہ جو ہے نا وہ ہے، ٹھیک ہے آخرت ہے، بس. باقی یہ کہ وہ مقصود و مطلوب نہیں ہے. مقصود و مطلوب تو یہی ہے، بھاگ دوڑ تو اس کے لیے. وہی بات جو سورہ کہف کے آخر میں کہی گئی ہے، یہ اس کے مرکزی مضمون کا گویا کہ وہ دوسرا ٹھوٹا ہے جو آخر میں گڑا ہوا ہے. وہ کیا ہے؟ قل هل ننبئكم بالاخسرین اعمالا الذین ضل سعیهم فی الحیاۃ الدنیا وهم یحسبون انهم یحسنون صنعا. کہیے ان سے کہ کیا میں تمہیں بتاؤں کہ اپنی زندگی کی دوڑ دھوپ کے اعتبار سے، اپنے اعمال اور جد و جہد کے اعتبار سے سب سے زیادہ گھاٹے میں کون ہے؟ وہ لوگ کہ جن کی ساری سعی و جہد صرف حیات دنیاوی کے اندر بھٹک کر رہے ہیں، مطلوب و مقصود سوائے دنیا کے کچھ نہیں، اور وہ سمجھتے رہے ہم بہت کامیاب ہیں. دیکھو میں نے ایک مل وہ لگایا تھا، ایک دوسرا لگا لیا ہے. ایک فیکٹری سے شروع کیا تھا، آج میری 3 فیکٹریاں ہیں. آج میں نے وہاں سے کام شروع کیا تھا، آج میں یہاں پہنچا ہوا ہوں. وہ سمجھ رہا میں کامیاب ہو رہا ہوں. ہم یحسبون انہم یحسنون صنعا اولئک الذین کفروا بآیات ربہم ولقائہ. یہ وہ لوگ ہیں چاہے زبان سے کہتے رہے کہ ہم آخرت کو مانتے ہیں، انہوں نے در حقیقت اپنے رب سے ملاقات کا انکار کیا اور اللہ کی آیات کو جھٹلایا. فلا نقیم لہم یوم القیامت وزنا. قیامت کے دن ہم ان کے اعمال کے وزن کے لیے ترازو کھڑی ہی نہیں کریں گے. ذالک جزاؤہم جہنم بما کفروا واتخذوا آیاتی ورسلی ہزوا. یہ جو غیظ و غضب ہے اللہ کا، یا تو یہاں ظاہر ہوا ہے، اور یا یہ کہ وَيُنذِرَ الَّذِينَ قَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا مَا لَهُم بِهِ مِنْ عِلْمٍ وَلَا لِآبَائِهِمْ كَبُرَتْ كَلِمَةً تَخْرُجُ مِنْ أَفْوَاهِهِمْ إِنْ يَقُولُونَ إِلَّا كَذِبًا فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ إِن لَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَٰذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا. یہ ہیں 2 کھوٹے جو گڑے ہوئے ہیں اس سورہ کہف کے اندر، ایک پہلے رکوع میں اور آخری رکوع میں. درمیان میں بھی ہے کھوٹیاں، جو عمود ہے اس کا، جو رسی ہے درمیان میں جو اس کے تمام مضامین کو جوڑتی ہے، وہ ان 2 کھوٹوں کے ساتھ بندھی ہوئی رسی ہے، اس کے ساتھ اس کے مختلف حصے جو مربوط ہیں. اس وقت میں پھر آ رہا ہوں اس مضمون کی طرف جو تیزی میں نے پچھلی مرتبہ بیان کیا ہے کہ اس جدید تہذیب کی یہ کیفیت کیوں ہوئی، غلطی کہاں ہوئی ہے، تشخیص کرنی پڑتی ہے مرض کی. کون سا حادثہ ہوا، کب ہوا، کب انسان نے ڈیویٹ کیا ہے اس صراط مستقیم سے، اسٹریٹ پاتھ سے آدمی کہیں مڑتا ہے. دیکھیے ایک بات بڑی اہم ہے کہ انسان سیدھا چلا جا رہا تھا، کہیں مڑ گیا، پھر سیدھا جا رہا ہے. ایک پوائنٹ ہے جہاں پر ڈیویشن ہے. آگے تو آپ اس سے آگے آگے دیکھیں گے تو سیدھا ہی سیدھا ہے. اگر آپ اس پوائنٹ آف ڈیویشن پر جہاں سے انحراف ہوا، ڈیویشن انحراف، جہاں سے انحراف ہوا ہے اس کو سمجھ لیں گے تب بات سمجھ میں آئے گی. ورنہ اس سے پہلے تو سیدھی کی سیدھی لائن ہے، ایک زاویہ ہے،
ایک جگہ ادھر جا رہا ہے پھر ادھر جا رہا ہے، تو اس پوائنٹ کو آپ نے جہاں سے وہ مڑ گیا ہے اس کو ڈیٹیکٹ کرنا ہے، اس کی تعیین جو ہے یہ ہے اصل کام۔ وہ تعیین ہے جو سورہ کہف کے شروع میں کی گئی ہے، اور میں نے جیسا کہ عرض کیا تھا سورہ کہف کے پہلے رکوع کے مضامین کی عام جو تشریح ہوتی رہی، تفسیر ہوتی رہی عام مفسرین نے، ان میں یہ نکات نہیں آئے۔ قرآن مجید کا یہ اعجاز ہے کہ وہ اس انداز میں بات بیان کرتا ہے کہ ایک عام آدمی بھی وہاں سے گزر جائے، کسی اہم نقطے کو مس بھی کر جائے، تب بھی یہ کہ بالکل محروم نہیں رہتا، کچھ نہ کچھ ہدایت، علم، معرفت، رہنمائی مل جاتی ہے۔ چنانچہ باس کے معنی بھی کیے گئے عذاب، بہت بڑا عذاب، اور اسی طریقے سے فلعل کا باقی النفس کا علی آثارہم، جس کے معنی بھی کیے گئے کہ اس کے جو نتائج اور عواقب ہوں گے، اور اس سے مضمون مکمل ہو جاتا ہے، وہ بھی معنی ان کے ہیں، لہذا اسے میں غلط نہیں کہہ رہا، لیکن یہ کہ فوق کل ذی علم علیم، اور قرآن مجید کی شان یہ ہے کہ اس کی ایک سطح ہے، پھر اور نیچے اتریے تو اور گہری سطح ہے، اور نیچے جائیے تو اور گہری سطح ہے، اور ویسے فیتھم لیس ہے، اس کی گہرائی کو کوئی ناپ ہی نہیں سکتا، اللہ کا کلام ہے، اس کی گہرائی اور اس کا عمق جو ہے وہ تو انسان کے بس میں نہیں ہے کہ اسے ناپ سکے، یہ باٹم لیس ہے، اتھا، اس کی کوئی تھا نہیں ہے، اتھا ہے، یہ اس کا کوئی باٹم نہیں۔ لہذا اس دور میں بعض حقیقتیں جنہیں میں نے پچھلی مرتبہ بھی بیان کیا اور آج پھر دہرا رہا ہوں، ان کا اشارہ کیا سب سے پہلے مولانا مناظر حسن گیلانی نے۔ یہ ہماری اس صدی کے جو علماء میں سے معروف علماء ہیں، ان میں یہ ایک اعتبار سے بہت ہی یونیک، منفرد مزاج کے آدمی، فارغ التحصیل دیوبند کے، لیکن اس کے بعد ایک خیرآبادی مکتب فکر ہے علیحدہ، جو معقولات سے بحث کرتا ہے، فلسفہ، منطق، معقولات، ہندوستان میں وہ ٹاپ پر ہے اس پر۔ پھر وہاں سے انہوں نے تحصیل کی مکمل، پھر تصوف کی وادیوں کے اندر اور بہت ہی گہرائیوں کے اندر گئے، پھر وہ دارالعلوم دیوبند میں پڑھاتے بھی رہے۔ تو یوں سمجھیے کہ ان کا جو اصل قلعہ ہے وہ تو دیوبند ہے، تعلیم بھی وہیں سے پائی، پڑھایا بھی وہیں، لیکن یہ کہ اس حلقے سے باہر بھی انہوں نے معقولات اور خاص طور پہ بھی تصوف کا بڑا گہرا مطالعہ کیا ہے۔ تو گویا کہ جامع معقول و منقول یہ الفاظ استعمال ہوتے ہیں ہمارے یہاں۔ منقول یعنی وہ علوم کے جو قرآن اور حدیث سے متعلق ہے، نقل پر مبنی ہے، نقل کیا گیا ہے، یہ منتقل ہوا ہے قرآن اللہ سے محمد کو صلی اللہ علیہ وسلم بذریعہ جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام، اور پھر منتقل ہوا ہے امت مسلمہ کو محمد کے ذریعے صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو یہ نقل ہے، منتقل ہو رہا ہے۔ حدیث رسول صحابہ کے ذریعے تابعین کو منتقل ہوئی، تابعین سے تبع تابعین، یہ نقل ہے، اور عقل، منطق، فلسفہ یہ دوسرا گوشہ ہے۔ تو جامع معقول و منقول اور جامع ظاہر و باطن، طریقت و شریعت، یہ دونوں ڈائمنشنز ان کی جو بڑی بھرپور ہے۔ دو کتابیں ان کی بہت چھوٹی چھوٹی ہیں، جنہیں بھی دلچسپی وہ ضرور پڑھیں۔ ایک النبی الخاتم، سیرت پر بہت چھوٹی سی کتاب ہے، لیکن بڑی بڑی والیومز پر بھاری کتاب ہے، اور ایک الدین القیم جس میں دین کا فلسفہ ہے۔ یہ دو کتابیں چھوٹی چھوٹی ہیں، بکتی ہیں، چھپتی ہیں، لیکن ذرا یہ کہ ثقیل انداز ہے ان کا، تھوڑی سی محنت کر کے انہیں سمجھنا ہوگا۔ انہوں نے ہی سورہ کہف کے مضامین کا تجزیہ کیا تھا ایک زمانے میں، تو میں جو کچھ بیان کر رہا ہوں اس کو ان کے حوالے سے اس لیے بیان کر رہا ہوں۔ میرا اصول یہ ہے کہ جس کا کریڈٹ ہے اس کو دو، لازمن، خام خواہ اپنا فلسفہ بیان کرنا اور اپنے لیے اس میں کوئی ترفع محسوس کرنا کہ مجھے اللہ نے یہاں تک پہنچایا ہے، ٹھیک ہے، جو اللہ نے ہر انسان کو اللہ تعالیٰ دیتا ہے، ڈھونڈنے والے کو دنیا بھی نہیں دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی دین کا اور فضل کا اور عطا اور سخا کا دروازہ بند نہیں ہوا ہے، لیکن جو شے جہاں سے ملی ہو اس کا ذکر ضرور کرنا چاہیے، یہ میرا اصول ہے۔ اور میں متعارف کرا رہا ہوں تاکہ جن لوگوں میں علمی دلچسپی ہے، ذوق ہے، وہ ان دو کتابوں کا مطالعہ کریں، کیا پتہ اللہ تعالیٰ مزید مطالعے کے لیے ان کے لیے دروازہ کھول دے اور سوچے۔ ویسے یہ جو مضمون ہے سورہ کہف کا وہ اور ثقیل انداز میں لکھا انہوں نے، اسے پڑھنا آسان نہیں ہے، لیکن میری ان تقاریر کے بعد اگر پڑھیں گے آپ تو سمجھ میں آئے گا۔ انہوں نے بڑی وضاحت کے ساتھ بیان کیا، اور دوسرے پروفیسر یوسف سلیم چشتی صاحب نے پھر ایک مضمون لکھا تھا میرے اس مضمون نشرت ثانیہ کی مزید وضاحت کے طور پر اس کی تحسین کے لیے۔ ان دونوں سے میں نے کچھ چیزیں جو ہے وہ جمع کر کے آپ کے سامنے میں رکھ رہا ہوں، تاکہ یہ جو نوع انسانی کے ساتھ عظیم حادثہ ہوا ہے اس کا جو سبب ہے وہ آپ اچھی طریقے سے سمجھ لیں کہ کہاں ڈیویشن ہوئی ہے، انحراف کہاں ہوا ہے۔
جیسے کہ میں عرض کر چکا ہوں پچھلی مرتبہ، یہ انحراف ہوا ہے حضرت مسیح کے دین کو جب ایک نئے دین کی شکل دی گئی جس کا نام پالزم ہونا چاہیے، عنوان رہا کرسچینٹی، دین مسیحی، حقیقت میں وہ پال کا دین بن گیا، اس لیے کہ حضرت مسیح کی تمام تعلیمات کو اس نے مسخ کر دیا۔ سب سے پہلے اس نے توحید کو مسخ کیا تثلیث کی صورت میں، اگرچہ توحید کو بھی برقرار رکھا، تین میں ایک، ایک میں تین، تین ایک ہے، ایک تین ہے، ایک ایسا گورکھ گنگا بنایا ہے کہ جو انسان کی عقل سے ماورا ہے، جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ جس نے اس عقیدے کو مانا گویا کہ یہ بات تسلیم کر لی کہ عقیدے کا عقل سے کوئی تعلق، ڈوگما، یہ علیحدہ شے ہے، اس کو علیحدہ رکھو، اس کو علیحدہ رکھو۔ دوسرا عقیدہ کفارے کا، کہ مسیح نے صلیب کے اوپر جان دے کر انتہائی ذلت آمیز موت قبول کر کے، جو خدا ہی تھا خود، اور خدا جو ہے وہ انسانی روپ میں آیا تھا، انکارنیشن، تجسیم، اس نے اپنے بندوں سے ان کے تمام گناہوں کا کفارہ ادا کرنے کے لیے خود سولی چڑھ کر قربانی دے دی، لہذا جو مسیح کو مان لے اس کے گناہ معاف۔ خاص طور پر وہ اوریجنل سن جو آدم نے کیا تھا، وہ جو ممنوع شجر کا پھل انہوں نے کھا لیا تھا، وہ معاف، اور جو مان لے مسیح کو معاف اس کے گناہ۔ تیسری بات اس شخص نے یہ کی کہ حضرت مسیح تو کہہ کر گئے تھے کہ شریعت جو ہے تم پر لاگو رہے گی، لیکن اس نے شریعت موسوی کو ساقط کر دیا۔ موجودہ جو مسیحیت ہے، جو در حقیقت پالزم ہے، اس میں کوئی شریعت نہیں، کوئی چیز فرض نہیں، کوئی چیز واجب نہیں، کوئی چیز حرام نہیں، قطعاً کوئی شریعت کا وجود ہی نہیں۔ چوتھا کام یہ کیا حضرت مسیح کی تعلیم کے خلاف، حضرت مسیح یہ کہہ کر گئے تھے، اور لطف یہ ہے، آئرنی آف فیٹ جسے کہا جاتا ہے انگریزی میں، عجیب ہے، ستم ظریفی دیکھیے کہ یہ چیزیں بھی محفوظ ہیں بائبل کے اندر، یہ الفاظ بھی موجود ہیں کہ میں صرف اسرائیل کے گھرانے کی کھوئی ہوئی بھیڑوں کی تلاش میں آیا ہوں۔ یہ ہدایت بھی موجود ہے اپنے حواریین کو کہ تم تبلیغ کے لیے نکلو، لیکن کسی غیر اسرائیلی کے پاس تمہیں نہیں جانا ہے، تمہیں صرف تبلیغ کرنی ہے بنی اسرائیل کا۔ وہ الفاظ بھی موجود ہیں، ڈونٹ تھنک آئی ہیو کم ٹو ڈسٹرائے لا، یہ نہ سمجھنا کہ میں شریعت کو ختم کرنے آیا ہوں، وہ بھی موجود ہیں، پڑھے جا رہے ہیں الفاظ، آج بھی انہیں مانا جاتا ہے کہ یہ انٹیگرل پارٹ ہے گاسپل کا، لیکن یہ کہ اس کے ساتھ ہی ثابت بھی کر دیا پال نے، شریعت ساقط، اور غیر اسرائیلیوں کے اندر بھی تبلیغ کی جائے گی اور اس مذہب کی جو ہے اشاعت کی جائے گی۔ کفارے اور شریعت کے ساقط ہونے کا نتیجہ کیا نکلا کہ عقیدے کا تعلق عمل سے بھی منقطع ہو گیا۔ تثلیث کا نتیجہ کیا تھا کہ عقیدے کا تعلق عقل سے ختم، اور ان دونوں کا نتیجہ کیا ہوا؟ عمل سے ختم۔ لہذا یہ عجیب مذہب ہے عیسائیت، جو حقیقت میں عیسائیت نہیں ہے، یہ مس نومر ہے، غلط نام ہے، یہ ہے پالزم، جس کا کوئی پہلو سوائے ڈوگما کے ہے ہی نہیں۔ ڈوگما ہے، بس ڈوگما ایک عقیدہ ہے، اللہ اللہ خیر صلی اللہ، کوئی حصہ اس کے اندر نہیں، نہ شریعت کا اور نہ ہی کوئی کسی قسم کے جو ہے وہ احکام ان کے اندر موجود ہے۔ اس کا جو نتیجہ نکلا اب اس کو سمجھیے۔ شروع میں جب انہوں نے تبلیغ کی ہے عیسائیوں نے، اور کافی عرصے تک تو حضرت مسیح علیہ السلام کے صحیح پیروکار وہ بھی باقی رہے، اور پال کے جو پیروکار تھے وہ بھی چلتے رہے۔ اور یہاں نوٹ کر لیجئے، ہماری تاریخ میں بالکل اسی کا پیرلل ہے عبداللہ ابن سبا کی شخصیت، جو پال نے کیا دین مسیح کے ساتھ، وہی عبداللہ ابن سبا نے کیا دین محمدی کے ساتھ علی صاحب الصلاۃ والسلام۔ یہاں بھی الوہیت علی کا عقیدہ، یہاں بھی پھر اور اسی قسم کے دوسرے عقائد جو ہے وہ شامل کیے گئے، لیکن یہ کہ بہرحال دین محمدی چونکہ آخری دین ہے، امت محمد آخری امت صلی اللہ علیہ وسلم، لہذا اللہ تعالیٰ نے اس کی حفاظت فرمائی، اگرچہ وہ خیالات بھی چلتے رہے لیکن اصل دین محمدی بھی قائم رہا۔ لیکن دین مسیح کے ساتھ حادثہ یہ ہوا ہے کہ جیسے جیسے وقت گزرا، حضرت مسیح علیہ السلام کے جو صحیح پیروکار تھے وہ کمزور پڑتے چلے گئے، وہ کم ہوتے چلے گئے، یہاں تک کہ بالکل ناپید ہے، آج کوئی دنیا میں موجود نہیں ہے جو حضرت مسیح کی اصل تعلیمات کا پیروکار ہو عیسائی۔ اور یہی جو نیا دین تھا، نیا مذہب تھا، نئے عقائد تھے کہ جو پال نے شروع کیے تھے، رفتہ رفتہ انہی کا چرچا ہو۔
رومن ایمپائر آپ کو معلوم ہے کہ ابتدان صدیوں سے بت پرست قوم تھے یہ، ان کے دیوی دیوتا گاڈ گاڈیسز. جب رومیوں میں تبلیغ کا سلسلہ شروع کیا تو یہ ایک دوسری بات ہے جو آج میں اضافہ کر رہا ہوں، توجہ سے سنیے. جب یہ تبلیغ کرتے تھے تو توحید کو سامنے رکھتے تھے، اور جب توحید کو لوگ مان لیتے تھے پھر تثلیث کی طرف آتے تھے. توحید کے اندر قوت تسخیر ہے، معقول شے ہے، دل کو اپیل کرنے والی شے ہے، دل پر جا کر لگتی ہے تیر کی طرح. لہذا توحید کو پیش کر کے اور پھر تثلیث کے دام کے اندر ان کو پھنسانا، یہ ان کا طریقہ ہے. بعین ہی یہی کام اس دور میں قادیانی کر رہے ہیں. قادیانی جہاں بھی تبلیغ کرتا ہے در حقیقت وہ رسالت محمدی کی تبلیغ کرتا ہے، اور جب اس کے ذریعے سے دل کو نرم کرتا ہے، جب معلوم ہوا کہ لوگوں کے اندر دلچسپی پیدا ہوئی، دین محمدی یہ ہے، تعلیم یہ ہے محمد کی صلی اللہ علیہ وسلم، پھر چپکے سے نقب لگا کر اور نبوت غلام محمد جو ہے، غلام احمد، اس نبوت کا بھی اس کے ساتھ ضمیمہ چپکا دیتا ہے. بالکل یہی کام جو آج قادیانی کر رہے ہیں، یہ ہمیں اپنی تاریخ کے اندر بھی وہ پیرللز جو ہے وہ سمجھ لینے چاہیے. کیا وجہ ہے قادیانیت کی تبلیغ کیوں ہو رہی ہے؟ کتنے ہی مغربی ساحل جو ہے افریقہ کے اس کے ممالک کے اندر بڑی تیزی سے ان کی تعداد بڑھ رہی ہے. اس کی وجہ یہی ہے. اسی طریقے سے یورپین ممالک کے اندر تیزی کے ساتھ، جرمنی میں آپ جائیے، بڑی ان کی طاقت وجود میں آ چکی ہے، اور مختلف جگہوں پر بہت منظم ہے، تبلیغ کر رہے ہیں. ان کی کامیابی یہی ہے کہ اصل میں تو آگے رکھتے ہیں دین محمدی کو، رسالت محمدی کو صلی اللہ علیہ وسلم، جو اس میں اپیل ہے عقل کے لیے، قلب کے لیے، روح کے لیے، اس سے مسخر کرتے ہیں، اور اس کے بعد اس کے ساتھ ضمیمے کے طور پر وہ غلام احمد کا نام چپکا کر انہیں قادیانی بنا لیتے ہیں. یہی وجہ ہے کہ بعض ہمارے لوگوں نے جب جا کر پھر وہی مغربی جو ریاستیں ہیں مغربی ساحل کے افریقہ کی، وہاں جب جا کر حقائق جو ہے پیش کیے ہیں تو بہت بڑے پیمانے پر پھر وہاں لوگوں نے قادیانیت سے قائم ہو کر صحیح اسلام کو اختیار کیا. ان کا ہم نے تو اسلام قبول کیا تھا، اب یہ آپ کا جرم ہے کہ آپ نے تو ہمیں پہنچایا ہی نہیں، پہنچایا ان لوگوں نے، اور انہوں نے ہمیں جو ہے اپنے پھندے کے اندر پھنس لیا. کوتاہی تو آپ کی ہے کہ آپ آئے نہیں، آپ نے تبلیغ کی فرض کی ذمہ داری اپنی ادا نہیں کی. بہرحال یہ ثانوی چیزیں ہیں، دو پیرلل اپنی ہسٹری کے اندر جو ہے اس ہسٹری آف کرسچینٹی کے اعتبار سے ان کو سامنے رکھ لیجئے. ایک جو پال نے کیا حضرت مسیح کی تعلیمات کے ساتھ، وہی عبداللہ ابن سبا نے کیا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے ساتھ. اور جو کچھ کہ انہوں نے اپنی تبلیغ میں کیا، توحید کو پیش کرو، یہی وجہ ہے کہ وہ توحید کو علیحدہ نہیں کر سکے تثلیث سے. تین میں ایک، ایک میں تین، تین ایک ہے ایک تین ہے، وہ ایک پہ آنا پڑتا تھا، اس لیے کہ تین کو منوانا آسان کام نہیں تھا، عقل کے اندر کوئی گنجائش نہیں ہے. منوائی جا سکتی ہے توحید، اس کی پھر وہ تعویلیں کر کے اور اس کو تین بنا دینا، یہ بات کا مرحلہ ہے. لہذا یہ رومن امپائر میں ان کی تبلیغ تیزی کے ساتھ پھیلی، تصادم بھی بہت ہوا، ان کو بہت سی قربانیاں بھی دینی پڑی، اس میں کوئی شک نہیں. 200 برس تک، 300 برس تک مسلسل یہ ان کا جو ہے ایک اس پورے معاشرے کے اندر تصادم جاری رہا ہے، پرسیکیوشن ہوئی ہے. لیکن اس کے بعد اب یہاں بھی میں ایک مثال بیان کر دوں گا تو بات سمجھ میں آ جائے گی. جو ہمارے ہاں اکبر نے کیا تھا اور جو کبھی حضور کے زمانے میں ہرقل کرنا چاہتا تھا، وہ کیا 300 عیسوی میں کانسٹنٹائن قسطنطین قیصر روم نے. اکبر کیا کرنا چاہتا تھا یہاں نوٹ کر لیں کہ ہندوستان میں سب سے بڑی مصیبت جو ہے یہ مذاہب کا آپس کا اختلاف ہے. یکجہتی پیدا نہیں ہو سکتی، ہندوستان بڑی طاقت بن نہیں سکتا، آپس کا تفرقہ. لہذا ایک سیاسی مصلحت کے پیش نظر اس نے یہ سوچا کہ ان تمام مذاہب کو ہاون دستے میں ڈالو، کوٹو، اور پھر ایک صفوف بنا کر وہ ایک مذہب بنا دو، اس کا نام مذہب اکبری، دین الہی جو بھی چاہے. سیاسی سوچ کے اعتبار سے بڑی ذہانت کا مذہب. دوسری میں نے مثال دی ہے، یہی کرنا چاہتا تھا حضور کے زمانے میں جو قیصر روم تھا ہیرکلیس، وہ یہ چاہتا تھا، اس پر منکشف ہو چکا تھا کہ محمد اللہ کے رسول ہے اور یہ دین ہے وہ آخری جس کی خبر دی تھی حضرت مسیح نے علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام. لیکن وہ یہ چاہتا تھا کہ میری پوری مملکت بیک وقت مسلمان ہو جائے تاکہ میری حکومت قائم رہے. اس لیے کہ مسلمان صحابہ کی طرف سے بات یہی آتی تھی، اسلام لے آؤ، تم ہمارے برابر کے بھائی ہو، تمہارے مقبوضات، تمہارے مملوکات، تمہاری ملکیتیں سب برقرار رہیں. نہیں اسلام لاتے ہو تو نیچے ہو کر رہنا پڑے گا. یوت الجزیۃ عن ید وہم صاغرون.
یہ بھی نہیں منظور تو تلوار، 3 alternatives۔ وہ یہ چاہتا تھا، اور اس نے کوشش کی تھی، جو بلایا تھا ابو سفیان کو، اس وقت تک وہ ایمان نہیں لائے تھے، جب حضور کا نامہ مبارک پہنچا ہے تو اس نے کوشش کی کہ کسی طرح اپنے تمام درباریوں کو بھی کنونس کر لے کہ واقعی یہ رسول ہے، نبی ہے، ان کو مان لینا چاہیے۔ اس میں وہ ناکام ہو گیا، لہذا محروم رہا۔ وہ جو بیڑی پڑی ہوئی تھی پاؤں کے اندر سلطنت کی اور حکومت کی، اس کی وجہ سے وہ دین اسلام سے محروم رہا۔ لیکن اس کے بعد ابھی ایک مرحلہ باقی تھا۔ سلطنت روما ہی کے مقبوضات میں یونان بھی تھا۔ یونان مرکز رہا ہے سائنس کا، فلسفے کا۔ اب سائنسدانوں نے اور فلسفیوں نے اعتراض کرنے شروع کیے، کیسے غیر معقول باتیں ہیں، یہ غیر منطقی باتیں ہیں، یہ کیا، کیسے ان لوگوں نے اس کو قبول کر لیا ہے، پوری سلطنت کا اس کو مذہب کیسے قرار دیا جا سکتا ہے۔ 200 برس اس کشمکش میں گزرے ہیں، لیکن اس کے بعد اب نوٹ کیجئے 529 عیسوی میں جسٹینین جو قیصر روم تھا، اس نے اپنے پوری مملکت کے اندر فلسفہ اور سائنس کی تعلیم کی ممانعت کر دی، اور تمام یونانی فلاسفہ اور سائنسدانوں کو اپنی مملکت سے نکل جانے کا حکم دے دیا۔ یہ ایک بہت بڑا ایونٹ ہے، ہسٹوریکل ایونٹ۔ 529، اور نوٹ کیجئے 571 میں حضور کی پیدائش ہونے والی ہے، فرق اتنا ہی ہے، یہ کوئی 50 برس کا فرق ہے۔ اور 629 کے آس پاس جنگ تبوک سلطنت روما کے ساتھ مسلمانوں کا ٹکراؤ ہونے والا ہے۔ 632 میں حضور کا انتقال ہوا ہے، تو سمجھیے 630 کے اندر 31 کے اندر جنگ تبوک ہوئی ہے، اور اس سے بھی پہلے جنگ موتا ہوئی ہے، تو یہ 1 صدی کا فرق ہے۔ اس 1 صدی میں جو کچھ ہوا اسے سمجھ لیجیے۔ تو انہوں نے گویا کہ ایک مصیبت سے تو چھٹکارا پا لیا کہ سائنس اور فلسفے کی تعلیم حرام، ممنوع، اور سائنسدان اور فلسفے نکل جائیں میری مملکت سے۔ اس کے بعد اب میں چشتی صاحب کے الفاظ میں پڑھ کر آپ کو سنا رہا ہوں۔ جب جسٹینین قیصر روم نے یہ دیکھا کہ حکمائے یونان نصرانیت کے خلاف عقل عقائد پر فلسفیانہ اعتراض کرتے رہتے ہیں، تو اس نے تنگ آ کر 529 عیسوی میں اپنی قلمرو میں فلسفہ اور حکمت کی تعلیم کو ممنوع قرار دے دیا، اور تمام فلاسفہ اور حکماء کو جلا وطن کر دیا۔ اغیار کی طرف سے مطمئن ہو جانے کے بعد نصرانیوں کی زبان بندی اور ذہنی غلامی کے لیے کلیسائے روم کے اساقفہ اعظم پوپس نے یہ قانون نافذ کیا کہ جو عیسائی کسی مذہبی عقیدے یا کسی کلیسائی فرمان پر اعتراض کرے گا، اسے کلیسا سے بھی خارج کر دیا جائے گا اور ملعون قرار دیا جائے گا، یعنی جیتے جی چھوت، اور بعد وفات اس کا لاشا بے گور و کفن۔ اجانب اور اقارب دونوں کی طرف سے بے فکر ہو جانے کے بعد کلیسائے روم نے خلاف عقل عقائد کے ساتھ، وہ جو میں گنوا چکا ہوں، تثلیث اور توحید کا گورکھ دھندا جو خلاف عقل، انکارنیشن خلاف عقل، کفارے کا عقیدہ خلاف عقل، یہ تمام جو عقائد ہیں ان کے، تو ایک عقیدہ جو ہے وہ آپ لوگوں کو شاید اس پر ہنسی آئے، لیکن یہ عقیدہ ہے، ڈوگما ہے، ٹرانسسبسٹینسیشن۔ وہ یہ ہے کہ جب پادری عشائے ربانی کے وقت روٹی اور شراب پر یسوع کا نام لے کر دعا کرتا ہے اور اسے اپنے ہاتھ سے متبرک کر دیتا ہے، تو وہ روٹی یسوع کا جسم اور شراب یسوع کا خون بن جاتی ہے۔ اس ناقابل فہم عمل کو اصطلاح میں ٹرانسسبسٹینسیشن کہتے ہیں، کہ ایک چیز کی اب نوعیت بدل گئی، یہ روٹی کھاؤ یہ مسیح کا گوشت ہے، اور یہ شراب پیو یہ مسیح کا خون۔ ایسی ایسی چیزیں ان کے ہاں یہ چلی آ رہی ہیں، اور یہ عقائد میں شامل ہے۔ اور ستم بالائے ستم یہ کہ ان عقائد کے ساتھ جو احکام استبدادی جابرانہ نافذ کیے گئے وہ کیا ہے، ذرا وہ بھی سن لیجیے۔ معیار حق و باطل بائبل نہیں کلیسا ہے، چرچ، پوپ جو فیصلہ کرتے ہیں۔ یہ نہیں کہ آپ کہیں یہ بائبل میں تو یہ لکھا ہے، بائبل معیار ہے ہی نہیں، پوپ معیار۔ برا نہ مانے، میرے ذہن میں یہ نہیں ہے کہ میں آج کسی خاص فرقے یا کسی گروہ کے خلاف میں تقریر کرنا چاہتا ہوں، بعین ہی یہی بات ہے کہ جو آج اپنی تمام و کمال صورت میں تو آغا خانیوں کے ہاں موجود ہے، اسماعیلیوں کے ہاں، شریعت سے کوئی سروکار نہیں۔ آغا خان امام حاضر معیار حق و باطل وہ جو بات وہ کہتے ہیں، رولز بائی ڈیکری، جیسے پوپ جو ہے وہ جو چاہے فرمان جاری کر دے، جس چیز کو چاہے حلال ٹھہرا دے، جس چیز کو چاہے حرام ٹھہرا دے، حلت و حرمت کا پورا اختیار اس کے ہاتھ میں ہے، وہی امام حاضر کے اختیارات ہیں۔ جس طرح اس نے پال نے شریعت منسوخ کی تھی، اسی طرح اسماعیلیوں نے
تبلیغ کو آسان بنانے کے لیے کہ بڑا مشکل ہے، 5 وقت کی نمازیں بھی پڑھنی پڑیں گی، 30 دن کے روزے بھی رکھنے پڑیں گے، اور ہو سکتا ہے وہ جولائی میں آ جائیں، جون میں آ جائیں، مئی میں آ جائیں، تو کون کانوں کو ہاتھ لگائے گا؟ کوئی شخص کیسے اس اسلام کو ہم قبول کر لیں؟ لہذا چلو تمہیں یہ بھی معاف، وہ بھی معاف، سب معاف، شریعت ثابت، مانو تو صحیح۔ بالکل یہ تاریخ اپنے آپ کو دہراتی ہے، گمراہیاں وہی ہیں جو ریپیٹ کرتے ہیں، لیبل بدل جاتے ہیں۔ ہمارے جو اثنا عشری شیعہ ہیں ان کے ہاں یہ چیز اب اس لیے نمایاں نہیں رہی کیونکہ 1200 برس سے ان کا امام غائب ہے۔ اگر امام حاضر ہو تو وہ تو شکل یہی ہوگی، اس لیے کہ امام معصوم ہے، مفترض الطاعہ ہے۔ امام جو ہے وہ تو معصوم ہے، غلطی کر ہی نہیں سکتا، انفیلیبل۔ اور یہ کہ اس کی اطاعت شخصاً اس کی اطاعت لاتی، اور اگرچہ اس پر وحی نہیں آتی لیکن وحی کی انٹرپریٹیشن کرنے کا صرف اسی کو حق ہے۔ وہی بتا سکتا ہے کہ قرآن کی آیت کے معنی یہ ہے۔ تم کون ہو؟ تم اپنے سر پر نہب کو لیے پھر رہے ہو، امام بتائے گا کہ اس کے معنی کیا ہے۔ تمہاری سمجھ میں آئے تب بھی مانو، نہیں آئے تب بھی ماننا پڑے گا۔ تو یہ بالکل وہی نظام، لیکن چونکہ وہ تو غائب ہے نا، امام غائب، اس لیے وہ بات نمایاں نہیں ہے۔ لیکن جہاں امام حاضر ہے وہاں وہ شکل جو ہے بتمام و کمال موجود ہے۔ تو پہلا عقیدہ یہ کہ معیار حق و باطل بائبل نہیں بلکہ کلیسا ہے، اور کلیسا سے مراد ہے پوپ اور اس کے ماتحت مذہبی پیشواؤں کی جماعت۔ نمبر 2، ہر پوپ معصوم عن الخطا اور مطاع ہے، اس لیے اس کے احکام چون و چرا کے بغیر ماننے ہوں گے۔ نمبر 3، مذہب اور مذہبی عقائد میں عقل کو مطلق دخل حاصل نہیں۔ نمبر 4، کلیسائی روایات کا انکار بھی کفر ہے۔ نمبر 5، پوپ اور کلیسا کو گناہ معاف کرنے کا اختیار حاصل ہے۔ کنفیس کرو، کنفیشن جاؤ مان لو، اور پھر توبہ نامے بکتے تھے، اس کی فیس تھی، اتنا بڑا گناہ ہے تو اتنے پیسے دو گے تو یہ توبہ نامہ ملے گا۔ ایک بہت بڑا دھندا، بہت بڑا کاروبار، سیاسی اقتدار بھی پوپ کے ہاتھ میں آیا، مالی ان کی دولتوں کے کوئی ٹھکانے نہیں رہے۔ جیسے ہندوستان کے جو یہ جتنے جو ان کے بت خانے تھے، مندر تھے، ان کے اندر آپ کو معلوم ہے دولت کے انبار تھے۔ سومناتھ کے مندر سے جو کچھ دولت نکلی ہے جب اس کو توڑا ہے اس بت کو محمود غزنوی نے، وہ تاریخ کے اندر۔ اسی طرح ان کی یعنی کلیسا کی ریاستیں اور ان کی دولت، ان کا سیاسی استبداد اور جبر۔ اور چھٹی بات یہ کہ کلیسا کے علاوہ کسی شخص کو بائبل لکھنے کا حق نہیں ہے۔ بہرحال جب یہ صورت پیدا ہو گئی تو اب ایک عقل اور عقیدے کی کشمکش اور مذہب اور سائنس کی کشمکش جو ہے وہ یورپ میں شروع ہوئی۔ لیکن استبداد، اس کو خود یورپینز کہتے ہیں ڈارک ایجز، یہ ان کے یوں سمجھیے کہ مظلمہ، یہ دور ایسا ہے ان کا کہ بالکل تاریخی، نہ سائنس نہ فلسفہ نہ حکمت، کچھ نہیں۔ دو اختیار ہیں لوگوں کو ہاتھ میں، ایک بادشاہ ہے جو ڈیوائن رائٹس آف کنگز کے تحت حکومت کر رہا ہے، ایک پوپ ہے۔ دو اختیارات ہیں، لوگوں کی گردنوں کے اوپر دو جوئے رکھے ہوئے ہیں۔ پوپ اس کو خطاب دیتا ہے ڈیفینڈر آف دی فیتھ، اور وہ اس کو ہز ہولینس کا خطاب دیتا ہے۔ دونوں مل جل کر، جس کو وہ کہا جاتا ہے عربی مقولے میں کہ نصف لی و نصف لک وہذا قوم جاہلون، آدھا میرے لیے آدھا تمہارے لیے، باقی یہ قوم تو جاہلوں کی ہے، اس کو محروم کرو۔ تو ایک طرف جو ہے وہ نذرانے پوپ لے رہا ہے، اس کے تحت جو اس کے اور نائبین ہے، دوسری طرف خراج جو ہے وہ بادشاہ کے ہاں جا رہا ہے، اور عوام جو ہے جکڑے گئے، شدید ترین ایکسپلائٹیشن، مذہب کے روپ میں بھی ایکسپلائٹیشن اور سیاست کے روپ میں بھی ایکسپلائٹیشن۔ یہی زمانہ ہے جبکہ جزیرہ نما عرب میں وہ انقلاب آیا، انقلاب محمدی علی صاحب الصلاۃ والسلام، شرک کے گھٹا ٹوپ اندھیروں سے خورشید توحید ایک تازہ شان کے ساتھ اور نئی ضیاءتابیوں کے ساتھ جو ہے وہ طلوع ہوا۔ پھر انقلاب آیا، خلافت راشدہ میں طوفان آیا فتوحات کا، سلطنت روما کی دو ٹانگیں توڑ دی گئی، ایک سلامت رہی صرف۔ مغربی ایشیا سے بے دخل ہو گیا، شمالی افریقہ سے بے دخل ہو گیا، کیسر رہ گیا صرف آپ ایشیا میں کہہ سکتے ہیں تو لے دے کے ایک شہر جو ہے قسطنطنیہ وہ اس کے پاس تھا، ترکی کا، ایشیائے کوچک۔ باقی یہ ہے کہ اس کی جو بھی مقبوضات تھے وہ صرف جو ہے وہ یورپ کے اندر رہ گئے۔ اس کے بعد دور بنو امیہ آیا، پھر دور بنو عباس آیا، یہ تقریباً تمام 150 برس کے اندر یہ سارے ادوار جو ہیں، حضور کا دور باسعادت، پھر خلافت راشدہ، پھر دور بنو امیہ، یہ 150 برس میں ختم ہوئے۔ اب دور بنو عباس آیا۔ بنو عباس کے دور میں
جو خلفاء تھے، مامون الرشید، ہارون الرشید، امین، انہوں نے علم اور فلسفے کی سرپرستی شروع کی۔ تمام وہ یونانی حکما جو مارے مارے پھر رہے تھے، سب جان بچاتے پھر رہے تھے، اور وہ سارے علوم کے جو دفن ہو چکے تھے، اب وہ سب آئے، سرفس پر آئے، ابھرے، تمام کتابوں کے اردو میں عربی میں ترجمے ہوئے، نئے نئے علوم ایجاد ہوئے، اور یہی سائنس اور فلسفہ مزید ترقی پا کر ہسپانیہ کی یونیورسٹیوں کے ذریعے سے یورپ پر حملہ آور ہوا۔ ہسپانیہ میں قرطبہ اور غرناطہ کی یونیورسٹیاں جو ہیں ان کو نوٹ کیجئے، وہاں سے آ کر یہ اٹلی اور جرمنی اور فرانس کا وہ نوجوان، پیاس تو تھی نا، آخر عقل جو ہے اس پر تالا ڈال سکتے، ختم تو نہیں کر سکتے اسے، آپ زبان بند کر سکتے ہیں، ذہن کو جو ہے اس کو تو کام کرنے سے نہیں روک سکتے۔ اندر کی جو گھٹن تھی، انہیں جب روشنی کی کرن نظر آئی، وہ لپکے اسپین کی طرف، ہسپانیہ کی طرف، غرناطہ اور قرطبہ کی یونیورسٹیوں میں، اور وہاں سے انہوں نے جو علم حاصل کیا بسر نو، اس کے نتیجے میں یورپ میں وہ دو تحریکیں شروع ہوئی، نوٹ کر لیجئے۔ ایک جس کا نام ہے تحریک اصلاح مذہب، ریفرمیشن، کہ ہم کس مذہب کو لیے بیٹھے ہیں جس کا عقل سے سرے سے کوئی تعلق نہیں ہے؟ کیسے مان لیا جائے کہ بائبل میں یار حق نہیں ہے بلکہ پوپ میں یار حق ہے؟ کیسے مانا جائے؟ پھر بائبل کا فائدہ کیا؟ کیسے مانا جائے کہ بائبل کو انٹرپریٹ جو ہے صرف پوپ کر سکتا، کوئی اور نہیں کر سکتا؟ بائبل جس زبان میں ہے اس کو ہم بھی سمجھ سکتے ہیں۔ اسی لیے اس مذہب کا جو نیا پیدا ہوا اصلاح مذہب کی تحریک سے، اس کا نام ہے پروٹیسٹنٹ۔ پروٹیسٹ تھا، یہ بغاوت تھی، یہ احتجاج تھا پاپائیت کے خلاف، اور پاپائیت کا جو استبداد تھا، جس نے عقلوں پہ تانے لگائے تھے، جس نے کہ سائنس اور فلسفہ اور حکمت کی تعلیم کو حرام قرار دیا تھا، یہ گویا کہ اس کے خلاف ایک پروٹیسٹ تھا۔ پروٹیسٹنٹ مذہب پیدا ہوا، رومن کیتھولک، اب وہ مذہب رہ گیا پروٹیسٹنٹ۔ اور یہ تاریخ کے اندر، پوری انسانی تاریخ میں مذہب کے نام پر جتنا خون بہایا گیا ہے یورپ میں، اس کا کوئی پیرلل پوری ہیومن ہسٹری میں موجود نہیں۔ جس طرح پروٹیسٹنٹس کے قتل عام ہوئے، جس طرح ان پر ظلم ہوا ہے، تشدد ہوا ہے، جس طریقے سے کہ انہیں زندہ آگ میں جلایا گیا ہے، یہ سارے کام جس بڑے پیمانے پر، یہ جو تنگ نظری ہے اور مذہبی جو شدت پسندی ہے، یہ آج ہم پہ الزام لگاتے ہیں، پوری اسلامی تاریخ میں کبھی ایسا نہیں۔ سب سے بڑا جو اختلاف ہے وہ شیعہ سنی کا ہے، کبھی بھی اس پیمانے کے اوپر شیعہ سنی کے درمیان تصادم نہیں ہوا ہے جتنا یورپ میں ہوا ہے۔ پروٹیسٹنٹس اور رومن کیتھولکس کا وہ ابھی تک چل رہا ہے۔ آئرلینڈ میں کیا ہو رہا ہے؟ اب بھی وہی چل رہا ہے۔ لیکن یہ کہ خیر اب تو دور ہی اور آ گیا، اس کا میں بعد میں ذکر کروں گا۔ جب تک مذہب کی گرفت لوگوں پر تھی، تصادم بہت شدید تھا، بڑی خونریزی ہوئی۔ نمبر دو، دوسری تحریک برپا ہوئی مسلمانوں کے زیر اثر قرطبہ اور غرناطہ کی یونیورسٹیوں کے تحت، جس کا نام ہے تحریک احیاء العلوم، رینیسنس۔ علم کو دوبارہ زندہ کیا جائے، سائنس بھی، فلسفہ بھی، منطق بھی، علوم، فنون، ان سب کو دوبارہ آزاد کیا جائے۔ در حقیقت اسی تحریک احیاء العلوم نے ہی تو وہ شکل اختیار کی ہے جو آج سائنس اور ٹیکنالوجی کی اس ترقی کا مظہر بن کر سامنے آئی۔ لیکن حادثہ کیا ہوا؟ جب کوپرنیکس نے اور گیلیلو نے یہ کہا کہ یہ زمین گول ہے، ہماری سائنس یہ بتاتی، عقل یہ بتاتی، آبزرویشن، انہیں کافر کا فتویٰ دیا گیا، ان کے اوپر بھی مقدمے چلائے گئے، سائنس کا گلا گھونٹنے کی کوشش کی گئی۔ نتیجہ یہ نکلا کہ سائنس اور فلسفے نے اپنا تعلق مذہب سے بالکل توڑ لیا، اس کے شکنجے سے آزاد ہو گئے۔ انہوں نے کہا کہ تمہارا راستہ اور ہے، ہمارا راستہ اور ہے۔ اور اب جو سائنس اور فلسفہ یورپ میں پروان چڑھا، اس کی جڑ کے اندر ہے خدا اور وحی اور مذہب اور روحانیت، ان سب کا انکار، اس لیے کہ اس کے نام پر بدترین جبر ہوا ہے، اس کے نام پر بدترین استبداد ہوا ہے، اس کے نام پر عقل پر تانے لگائے گئے ہیں، اس کے نام پر علم ممنوع قرار دیا گیا ہے۔ لہذا رد عمل جب بھی ہوتا ہے انسان کے اندر، عام فرد کا بھی معاملہ یہی ہے کہ جب رد عمل پیدا ہو جائے، اسی لیے آپ کہتے ہیں ریئیکشنری گالی کیوں ہے؟ ری ایکشن میں جب آدمی کوئی کام کرتا ہے تو پھر وہ حدود و قیود کی عام طور پر پابندی نہیں کر سکتا، رد عمل ہے، آدمی اندھا بہرا ہو جاتا ہے۔ اسی طریقے سے قوم اور تہذیب میں جب رد عمل پیدا ہو جائے، جب ری ایکشن پیدا ہو جائے، تو یہ پاپائیت اس مذہب، اس خلاف عقل مذہب کے خلاف رد عمل ہے کہ یہ تمام جو ترقی پھر یورپ میں ہوئی ہے، اس کی جڑ کے اندر الحاد ہے، اس کے اندر پیوست ہے مذہب کا انکار۔ لہذا اس کے نتیجے میں سیکولرزم کا دور آیا کہ اچھا ٹھیک ہے، مذہب کو رکھنا بھی ہے تو اپنی ذاتی زندگی کے معاملے تک رکھو، قوم سے کوئی سروکار نہیں،
سیاست سے کوئی سروکار نہیں، جدا ہوزی سیاست سے تو رہ جاتی ہے چنگیزی، یہ حادثہ وہی تو ہوا۔ مذہب سے دوری کے نتیجے ہی کے اندر یہ بھی نوٹ کر لیجئے کہ نیشنلزم کا فلسفہ ابھرا۔ پہلے تو یہ تھا کہ انسان کی ترقی ہو رہی تھی تو ساتھ ساتھ یہ خیال بھی اگر رہتا قائم کہ تمام انسان آدم و حوا کی اولاد ہیں، بھائی بھائی ہیں، تمام انسان ایک خدا کی کریشن ہے۔ یہ دو مشترک چیزیں تھیں انسان کے پاس جو انسان کو انسان سے جوڑ سکتی تھی۔ جب مذہب ختم ہو گیا یہ دونوں چیزیں ختم ہو گئی۔ اب تو ایوولوشن ہے، آرگینک ایوولوشن ہے، نہ معلوم ہم کون سے بندروں کی ترقی یافتہ شکل ہے اور وہ کون سے شمپنزیز کی ترقی یافتہ قلم ہے۔ وہ ہمارا نقطہ وحدت جو ہے نسل آدم کا، وحدت نسل آدم ختم۔ اور جب کریٹر کا تصور ختم ہوا تو جو ہمارے درمیان دوسری قدر مشترک ہے، میرا پیدا کرنے والا بھی اللہ ہے، تمہارا پیدا کرنے والا بھی اللہ ہے، مجھے اور تمہیں جوڑنے والی دو چیزیں موجود ہیں، ایک یہ کہ میرا خالق تمہارا خالق ہے، اللہ ربنا و ربکم، اللہ میرا بھی رب ہے تمہارا بھی رب ہے، ایک یہ کہ میں اور تم دونوں آدم کی اولاد ہیں۔ رنگوں میں فرق ہوا کرے، زبانوں میں فرق ہوا کرے، مشرق و مغرب کے فاصلے ہوا کرے، کچھ بھی ہو، ہم سب کے سب آدم کی نسل ہے۔ یہ سارے رشتے منقطع ہو گئے تو اب کیا رہا؟ ایک طرف سیکولرزم، دوسری طرف نیشنلزم۔ جو چیزیں نظر آتی ہیں رنگ کی بنیاد پر، زبان کی بنیاد پر، نسل کی بنیاد پر دنیا تقسیم ہو گئی، وطنیت کی بنیاد پر قومیتیں بننے لگی، جس پر وہ نظم کہی علامہ اقبال نے، اس دور میں میں اور ہے جام اور ہے جم اور، ساقی نے بنا کی روش لطف و ستم اور، تہذیب کے آزر نے ترشوائے صنم اور، مسلم نے بھی تعمیر کیا اپنا حرم اور، ان تازہ خداؤں میں بڑا سب سے وطن ہے، جو پیرہن اس کا ہے وہ مذہب کا کفن۔ یہ ہے وہ حادثے کا اصل سبب۔ یہ وجہ ہے، اب نوٹ کر لیجئے کہ سورہ کہف کے شروع میں فرمایا وَيُنذِرَ الَّذِينَ قَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا۔ یہ ساری جو چین آف ایونٹس میں نے گنوائی ہے، یہ جو سلسلہ واقعات ہے، اس کا پہلا سرا کہاں ہے؟ وہ عقیدہ ولدیت کہ مسیح اللہ کا بیٹا ہے اور صلبی بیٹا ہے۔ یہاں سے چلا تو تثلیث بنی، یہاں سے بلا چلا تو انکارنیشن ہوئی، یہیں سے وہ سارا جو ہے اب ایک کے بعد دوسرا، جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ اینگل جو ہے زاویہ اس میں ایک جگہ ٹرن ہوتا ہے، آگے تو اسٹریٹ لائن ہے، آگے تو چلتے جائیے۔ یہ جو عقیدہ ولدیت ہے، وَيُنذِرَ الَّذِينَ قَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا مَا لَهُم بِهِ مِنْ عِلْمٍ وَلَا لِآبَائِهِمْ۔ ان کے پاس کوئی علم نہیں ہے جس کی بنیاد پر یہ بات کہہ رہے ہیں، نہ ان کے آباء و اجداد کے پاس کوئی علم تھا جس کی بنیاد پر انہوں نے یہ عقیدہ گھڑا۔ کبرت کلمۃ تخرج من افواہہم ان یقولون الا کذبا، بہت بڑی بات ہے جو ان کے منہوں سے نکل رہی ہے، بہت بڑی گستاخی اللہ کی جناب میں جو انہوں نے کی ہے، اور نہیں کہہ رہے یہ مگر جھوٹ۔ اس کے بعد آتا ہے فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ، اے نبی شاید آپ اپنے آپ کو ہلاک کر لیں گے ان کے نتائج پر۔ آثار کے لفظ کا حق ادا کیا، جیسا کہ میں نے عرض کیا مولانا مناظر حسن گیلانی رحمۃ اللہ علیہ، آثار کہتے ہیں کسی چیز کے نتائج، ہم اثر قدم، آثار قدیمہ کہتے ہیں جو چیزیں تھیں ان کے جو آثار باقی رہ گئے۔ اسی سورہ کہف میں آیا ہے فَارْتَدَّ عَلَىٰ آثَارِهِمَا قَصَصًا، کہ حضرت موسیٰ اور حضرت خضر یہ پھر اپنے قدموں کو دیکھتے ہوئے واپس لوٹے، آثار اسے کہتے ہیں۔ فرمایا جا رہا ہے کہ یہ جو مذہب ہے پالزم، اس کے جو نتائج نکلنے والے ہیں، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اگر ان کا علم آپ کو ہو جائے تو آپ صدمے سے اپنے آپ کو ہلاک کر لیں گے کہ یہ بات کہاں تک جا پہنچے گی۔ ناوک نے تیرے سید نہ چھوڑا زمانے میں، اس کے کیا عواقب اور نتائج ظاہر ہونے والے ہیں، نوع انسانی کو یہ کس تباہی تک لے کے جانے والا عقیدہ ہے۔ اس سے جو بھی چیزیں نتیجے کے طور پر سامنے آئیں گی، فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ إِن لَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَٰذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا، کہ یہ بات اگر نہیں مانیں گے، اب قرآن ہے، دیکھیے یہ بات وہیں آگے جیسے سورہ بنی اسرائیل کے پہلے رکوع میں تھا، إِنَّ هَٰذَا الْقُرْآنَ يَهْدِي لِلَّتِي هِيَ أَقْوَمُ، اے یہودیوں اللہ کی رحمت کے سائے میں آ جاؤ، اس قرآن کے دامن میں آؤ، اور اے عیسائیوں اور اے سینٹ پال کے مذہب کے ماننے والوں آ جاؤ اس قرآن کا، بہذا الحدیث، اس حدیث کا، اللہ کی یہ کتاب جو ہے اس کی تصدیق کرو، آؤ اس کے سائے میں، تو نوع انسانی تباہی سے بچے گی۔ نہیں آئے تو جو عظیم تباہی دنیا میں آئے گی اس کا تمہیں اندازہ نہیں ہے، اور حضور سے کہا جا رہا ہے اس تباہی کا اگر تصور آپ کے سامنے آ جائے تو شاید آپ رنج اور صدمے سے اپنے آپ کو ہلاک کریں۔ اس کے ضمن میں میں نے عرض کیا تھا کہ مولانا مناظر حسن گیلانی نے بہت عمدہ بات کہی
کہ در حقیقت شروع میں جو آیا ہے الحمدللہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب ولم یجعل لہ عوجا قیما لینذر باسا شدیدا، تاکہ خبردار کر دے یہ قرآن ایک بہت بڑی جنگ سے من لدن ہو جو اللہ ہی کی طرف سے ہوگی۔ وہ بہت عظیم جنگ جو ہے، میں نے پچھلی مرتبہ عرض کیا تھا، یہ عالمی جنگیں جو اس صدی میں ہوئی ہیں، جن میں سے 2 ہو چکی ہیں، تیسری کے لیے اسٹیج تیار ہو رہا ہے۔ کتنی بھی یہ ڈس آرمامنٹ ہو جائے، کتنا بھی ہو جائے، وہ 2 پہلوان اور دونوں اسی عیسائی دنیا سے تعلق رکھنے والے پہلوان ہیں، اس لیے کہ روس کی آبادی بھی عظیم اکثریت اس کی عیسائیوں پر مشتمل ہے۔ وہ عیسائیت کو تو ہم بھی مانتے ہیں۔ کمیونسٹ پارٹی جو ہے اس کے رکن تو تھوڑے سے ہیں، معدوم، اصل جو معاشرہ وہ عیسائی معاشرہ ہے۔ لہذا جو بھی جنگ ان کے مابین ہوگی اور ان کے اندر گھن پسے گا، دوسرے لوگ بھی ان میں شامل ہوں گے، کوئی ادھر کوئی ادھر، لیکن فرسٹ ورلڈ وار وہ در حقیقت وہ بھی اسی تہذیب کا شاخسانہ تھی۔ سیکنڈ ورلڈ وار اور تھرڈ جو ہوگی جب بھی ہو، جو نتائج نکلیں گے اس کا آپ تصور کر لیجئے۔ قرآن مجید نے اس کا نقشہ کھینچا ہے، وَإِنَّا لَجَاعِلُونَ مَا عَلَيْهَا صَعِيدًا جُرُزًا، اس زمین کے اوپر جو کچھ ہے ملیا بیٹ کر دیں گے، ویران ہو کر رہ جائے گی یہ زندگی کے آثار نہیں رہے گے۔ یہ قیامت کے اوپر بھی اس کو محمول کیا جا سکتا ہے، اس وقت بھی ہونا ہے، لیکن اس سے پہلے اس باسن شدیدم من لدن ہو، اس کا بھی نتیجہ ہے کہ ایک بہت عظیم تباہی جو ہے اس پورے عرضی پر آنے والی ہے۔ علامہ اقبال کی حیات دنیاوی پر جو کتاب لکھی ہے ان کے صاحبزادے نے، جسٹس جاوید اقبال صاحب نے، جو زندہ رود کے نام سے ہے، اس کا ایک اقتباس علامہ اقبال نے 18 نومبر 1931 کو ایک دن کے لیے وہ کیمبرج گئے تھے، 1931 اپنے انتقال سے 7 سال پہلے، 38 میں ان کا انتقال ہوا ہے، تو 7 سال نہیں بلکہ 6.5 سال، چونکہ اپریل 38 میں انتقال ہوا، یہ ہے 18 نومبر 1931۔ کیمبرج میں جب انہوں نے تقریر کی ہے تو یہ تو خیر لمبا اقتباس ہے، پورا تو نہیں پڑھ کے سنا سکتا، لیکن ان کی تعبیر بھی وہی ہے کہ جنگ جو ہوئی ہے، عالمگیر جنگ جو ہو چکی تھی اس وقت، دوسری عالمگیر جنگ تو ابھی نہیں ہوئی تھی، وہ تو علامہ کے انتقال کے بعد کی بات ہے۔ دیکھیے علامہ کا میں اقتباس سنا رہا ہوں، یہ کیمبرج میں تقریر کر رہے ہیں طلباء اور اساتذہ کے سامنے۔ میں نے آج سے 25 برس پیشتر اس تہذیب کی خرابیاں دیکھی تھیں۔ یہ سن 5 سے 8 تک رہے تھے علامہ یورپ میں، وہ ذہن میں ہوگا، تو مغربی تہذیب کو وہاں اس وقت انہوں نے دیکھا تھا، اور جس رخ پر وہ جا رہی تھی اس کو آبزرو کیا تھا، مشاہدہ کیا تھا۔ اسی وقت کے وہ اشعار ہیں کہ دیار مغرب کے رہنے والوں، خدا کی بستی دکان نہیں ہے، کھرا جسے تم سمجھ رہے ہو یہ افضل کم عیار ہوگا، تمہاری تہذیب اپنے خنجر سے آپ کی خودکشی کرے گی، جو شاخ نازک سے آشیانہ بنے گا ناپائیدار ہوگا۔ یہ اس دور کی نظم ہے، اس کا حوالہ دے رہے ہیں کہ میں نے آج سے 25 برس پیشتر اس تہذیب کی خرابیاں دیکھی تھی، تو اس کے انجام کے متعلق بات پیشن گوئیاں بھی کی تھی، اگرچہ اس وقت ان کا مطلب میں خود بھی نہیں سمجھتا تھا، لیکن یہ عجیب بات کہہ رہے ہیں۔ یہ در حقیقت اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ بسا اوقات شاعری جو ہوتی ہے وہ الہامی ہوتی ہے، اور علامہ کی شاعری واقعتاً ایسی ہے، اس میں آورد نہیں ہے، آمد ہے۔ جیسے کہ جو پرنسپل تھے غالباً ڈاکٹر یوئنگ ایف سی کالج کے، انہوں نے ایک مرتبہ وہ جو عیسائیوں کے ہاں عقیدہ ہے کہ وہی جو ہے وہ صرف بالمعنی ہوتی ہے، وربل ریولیشن کے یہ قائل نہیں ہے۔ کیوں قائل نہیں ہے؟ انہیں 4 انجیلیں مانتے ہیں، تو کون سی کو کہے کہ انجیل ہے؟ میں نے آپ کو سنایا ہے کہ میں نے اپنے زمانہ طالب علمی میں مسٹر بلیک تھے، امریکن پادری منٹگومری میں جو اب سائیوال کا علاقہ ہے، میں نے ان سے پوچھا تھا، میں پڑھ رہا تھا ان دنوں، تو میں نے ان سے کہا وچ ون آف دم از بائبل، تو جواب یہ تھا نن آف دم از بائبل۔ میں حیران ہوا یہ کیا کہہ رہا ہے، پادری ہے، لیکن اگلا جملہ اس کا تھا بائبل از ان دم، نن آف دم از بائبل، بائبل از ان دم، یعنی جو مفہوم ان چاروں میں مشترک ہے وہ بائبل ہے، باقی لفظاً کوئی بھی بائبل نہیں، یہ اس کا قول تھا۔ تو ڈاکٹر یوئنگ کے بارے میں یہ آتا ہے کہ ایک دعوت میں جمع تھے، تو علامہ اقبال سے انہوں نے بڑے انداز میں، ان کے بڑے سٹل انداز ہوتے ہیں، اس انداز میں کہ اس کا جواب اب علامہ جو ہے وہاں پر ذرا سا بھی اگر ان کے انداز کے اندر اپولوجیٹک بات ہوتی تو کہیں سے کہیں پہنچ گیا ہوتا مسئلہ۔ کہا کہ میں نے سنا ہے آپ جیسا پڑھا لکھا آدمی، دانشور، روشن دماغ، آپ بھی وہی باللفظ کے قائل ہیں، وربل ریولیشن کے قائل ہیں۔ اب علامہ اقبال نے جو جواب دیا حاضر جوابی کی بہت بڑی مثال ہے کہ جی ہاں بالکل،
اور مجھے تو اس کا تجربہ خود ہے، ذاتی تجربہ ہے۔ مجھ پر جب شعر اترتا ہے تو الفاظ کے ساتھ اترتا ہے، میں اس کے اندر لفظی تغیر کرنا چاہتا ہوں تو نہیں کر پاتا۔ یہ بات جو ہے اپنے تجربے کی۔ ایک متن کا تو شاعری کے بارے میں آپ نے پڑھا ہوگا، ایک طوفان سا آتا تھا، فرمائشی شاعر نہیں تھے علامہ اقبال کہ آپ کہیں صحرا لکھ دیجئے، آپ فلاں لکھ دیجئے، یہ لکھ دیجئے، فرمائشی شاعر نہیں تھے۔ ان پر تو ایک اندر سے طوفان سا آتا تھا، ابھرتا تھا، اور وہ پھر دریا کی طرح بہتے تھے اشعار۔ تو انہوں نے کہا کہ میرا تو اپنا تجربہ یہ ہے کہ اشعار مجھ پر اترتے ہیں، ظاہر بات ہے اس کے بعد کوئی امکان نہیں تھا کہ کوئی بات کہہ سکتے ڈاکٹر ہوئی۔ تو وہی علامہ یہ بات کہہ رہے ہیں کہ وہ اشعار تو میں نے اس وقت کہے تھے کہ تمہاری تہذیب اپنے خنجر سے آپ ہی خودکشی کرے گی، جو شاخ نازک پہ آشیانہ بنے گا ناپائیدار ہوگا، لیکن خود مجھے اس کا ابھی پوری طریقے سے فہم نہیں تھا کہ یہ کیسے ہوگا۔ تو کہتے ہیں کہ اس وقت میں نے بات پیشین گوئیاں کی تھی، اگرچہ اس وقت ان کا مطلب میں خود بھی نہیں سمجھتا تھا۔ یہ 1907 کی بات ہے، اس سے 6 سال بعد یعنی 1914 میں میری یہ پیشین گوئیاں حرف بحرف پوری ہو گئی۔ 1914 کی جنگ یورپ دراصل اہل یورپ کی اس غلطی کا نتیجہ تھی، یعنی مذہب و حکومت کی علیحدگی اور دہریانہ مادیت، اور علامہ نے فرمایا بالشویزم یعنی یہ کمیونزم جو ہے یہ بھی مذہب و حکومت کی علیحدگی کا طبعی نتیجہ ہے۔ میں نوجوانوں کو نصیحت کرتا ہوں کہ وہ مادیت سے گریز کریں۔ ساتھ ہی کہا علامہ نے اسی تقریر میں، چند روز قبل انگریز خواتین کے ایک بہت بڑے مجمع میں مجھ سے کہا گیا کہ میں خواتین کو کچھ نصیحت کروں۔ میں نے انہیں کہا کہ انگریز خواتین کا سب سے پہلا اور سب سے اہم فرض یہ ہے کہ وہ آئندہ نسل کو دہریانہ مادیت کے چنگل سے بچائیں۔ مذہب بے حد ضروری چیز ہے، اور مذہب عرفان و یقان کا نام۔ یہ ہے در حقیقت وہ جنگوں کی پیشن گوئی۔ قیما لینذر باسا شدیدا من لدنہ ویبشر المؤمنین الذین یعملون الصالحات ان لهم اجرا حسنا ماکثین فیہ ابدا وینذر الذین قالوا اتخذ اللہ ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم کبرت کلمۃ تخرج من افواہہم ان یقولون الا کذبا فلعلک باخع نفسک علی آثارہم ان لم یؤمنوا بهذا الحدیث اسفا۔ اگر اس قرآن پر یہ ایمان نہ لائے عیسائی تو پھر جو نتائج نکلیں گے، یہ مغربی تہذیب اسی مادہ پرستانہ انداز میں جب آگے بڑھے گی، جب یہ پورے کرۂ ارضی کو انگلف کرے گی، اپنی لپیٹ میں لے لے گی، پھر جو تباہیاں اس کی ظاہر ہوں گی، اس کے آثار، اس کے نتائج و عواقب اے نبی اگر آپ کے سامنے لے آئے جائیں تو آپ صدمے سے اپنے آپ کو ہلاک کریں۔ یہ ہے ان آیات کا وہ مفہوم کہ جو مولانا مناظر احسن گیلانی کی بعض تصریحات کی روشنی میں اور مزید جو ہے میں نے بعض شواہد کے حوالے سے آپ کے سامنے رکھ دیا ہے کہ در حقیقت فتنہ دجالی یہ ہے کہ آج سائنس ٹیکنالوجی آسمان سے باتیں کر رہی ہے، مذہب اور روحانیت پاتال کو پہنچ گئے۔ یہ اپالنگ گیپ ہے، ان دونوں کے درمیان اتنی وسیع خلیج حائل ہو چکی ہے کہ جتنی ترقی انسان نے کی ہے وہ در حقیقت اب اس کی ہلاکت کا ذریعہ بنے گی۔ ایک بہت بڑی تباہی اور بربادی جو ہے اس کی تلوار انسان کی گردن پر لٹکی ہوئی ہے، اور یہ خود کردر علاج دیس، یہ اپنے ہی اس رد عمل کا نتیجہ ہے کہ پاپائیت کا غیر معقول، غیر منطقی اور عقل کے اوپر تانے چڑھانے والا مذہب، مذہب کے نام پر استبداد کرنے والا مذہب، تم نے اس کو اختیار کیا، اس کو فروغ دیا، اس کے نتیجے میں رد عمل میں انسان نے مذہب، خدا، آخرت، وحی سب کو اٹھا کر پھینک دیا، اور اس کا نتیجہ یہ ہے کہ آج انسان مادیت کی اس انتہا کو پہنچ گیا ہے، روحانیت سے اس درجے عاری ہو چکا ہے کہ اس کی اپنی ہی ترقی اس کے لیے وبال جان اور خطرہ جان بن گئی ہے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات۔